السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ورؤوف الرحيم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر اپنے آقا و مولا و منجا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی پیش کریں اور محبت کے ساتھ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار دیوانوں، خوشی ہوئی دیکھ کر کے اکثریت جو یہاں موجود ہیں وہ نوجوانوں کی ہے، اور سب نہ صحیح لیکن آج بھی ہماری قوم کے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور بیٹھنے سے پہلے اللہ نے ہمارے دل میں دین کی جستجو عطا فرمائی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہوگا جسے زور دے کر بٹھایا گیا ہو، بہت ریکویسٹ کر کے بٹھایا گیا ہو، لیکن پھر بھی یہ اس کے دل کے ایمان کی بات ہے کہ وہ ریکویسٹ کرنے کے بعد بیٹھ گیا، ورنہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں آپ لاکھ کہہ لیجیے وہ نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے دین میں، دل میں، بھلے ہی رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ نے اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور اپنے دین کی محبت عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ تم اس بات پر شکر ادا کرو۔ میں نے بھی اپنی جوانی کے اکثر ایام دیکھ لیے ہیں، اب میں بھی شاید بڑھاپے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوں، بھلی آپ کو عمر کم لگتی ہو لیکن میری عمر 33 سال کی ہے، 40 سال تک جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اپنی زندگی میں ہر دن کاٹ کر آگے بڑھتا رہتا ہے، دن ہفتے بن کر، ہفتے مہینے بن کر، مہینے سال بن کر، اور سال دہائی بن کر، ڈیکیڈ بن کر گزرتے رہتے ہیں، انسان اپنی مصروفیات میں اتنا ملوث اور بزی ہوتا چلا جاتا ہے کہ اسے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی مہلت نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کر پایا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اسکول میں ہیں انہیں ایسا لگتا ہوگا کہ میں کتنا بزی ہوں، کہ صبح جاتا ہوں اسکول، شام میں ٹیوشن جاتا ہوں، ماں باپ نے عربی بھی ڈال دیا ہے، مجھے کھیلنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ جب یہی بچہ، یہی نوجوان اسکول سے کالج کی دہلیزوں میں قدم رکھتا ہے تو ایسا کوئی نوجوان آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ اسکول کی لائف اچھی نہیں تھی۔ اور یہ جملے زبان پہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسکول میں جو آزادی اور وقت تھا وہ کالج لائف میں نہیں ہے۔ پھر کالج کے بعد وہی بچہ، وہی نوجوان جو اسکول سے مطمئن تھا، کالج سے مطمئن تھا، جب وہ جاب کرنے لگتا ہے، تجارت اور بزنس کرنے لگتا ہے، اگر بزنس کرے یا جاب کرے، جس چیز میں چلا جائے، وہ کہتا ہے اب تو لائف اور بزی ہو گئی، میں اور زیادہ مصروف ہو گیا، اب زندگی میں وہ مزہ اور وہ لطف نہیں ہے جو اسکول اور کالج کی لائف میں تھا۔ اب یہی نوجوان جو اسکول میں تھا، کالج میں تھا، بزنس لائف میں تھا، اب یہی جب شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب جو وقت بچا تھا وہ بھی چلا گیا، بیوی کے آنے کے بعد اب وقت ہی نہیں ملتا، پھر جب بچے ہوتے ہیں تو بچے ہونے کے بعد تو پوچھے ہی مت، پھر سارا وقت جو بچتا ہے وہ بچوں کے نام ہو جاتا ہے۔ جب باپ گھر پہ واپس آتا ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی دو بچوں کا باپ ہوں، تو جب بندہ گھر پر آتا ہے
تو پانی کا گلاس ہاتھ میں لینے سے پہلے وہ بچوں کو گود میں لیتا ہے. پانی کا گلاس بھلی کتنی بھی شدت کی پیاس لگی ہو، جو باپ یہاں بیٹھے ہیں اور جو مائیں ہماری بہنیں موجود ہیں وہ اس بات کو جانتی ہیں. اللہ نے دل کے اندر اولاد کی محبت کو ہی ایسا رکھا ہے کہ جب اولاد کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان بڑی سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنے کا اس کے اندر جذبہ آ جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو جب بندہ باپ بنتا ہے وہ کہتا ہے میں پہلے زیادہ فری تھا، پہلے میرے پاس زیادہ وقت تھا، پہلے کی لائف بہت اچھی تھی، فکر نہیں تھا، ٹینشن نہیں تھا. اور پھر اس طرح پھر وہ باپ بننے کے بعد کاروبار چلانے کے بعد اور اس کے پر ذمہ داریاں آتی رہتی ہیں. بچوں کی ایڈوکیشن، بچوں کی پڑھائی، بچوں کو پالنا پوسنا، ان کے لیے رشتہ دیکھنا، ان کی شادی کرنا، پھر ان کے بچوں کو دیکھنا، اپنے پوتے اور پوتیوں کو دیکھنا، نواسے نواسیوں کو دیکھنا. اور یہ ذمہ داریاں، یہ رسپانسبلٹیز کبھی لائف میں کم نہیں ہوتی، یہ زندگی میں بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. کبھی آپ اتنی فرصت میں نہیں ہوں گے جتنی فرصت میں آپ بچپن میں اور جوانی میں ہوا کرتے تھے. یہ ساری باتیں یہ جو میں نے اتنا لمبا تمہیدی طور پہ جو میں نے اگزامپل آپ کو دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ اب دوسرے اگزامپل کی طرف آئیں، تب آپ ان دونوں کو جوڑ کر اپنے آپ سے فیصلہ کریں. کبھی آپ نے اپنی ماں یا بہن کو یا بیوی کو کھانا بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کو آپ نے چولہے پر کھانا بناتے ہوئے دیکھا ہوگا گھر میں؟ یا کبھی ان کو نہیں دیکھا تو آپ نے ہی محرم شریف میں کبھی کھچڑا چڑھایا ہوگا، کبھی آپ نے محرم کے شربت کے لیے دودھ چڑھایا ہوگا، کبھی آپ نے 12ویں شریف کی نیاز کے لیے چاشنی بنانے کے لیے شکر کو گلایا ہوگا. جب ہم کسی چیز کو چولہے پہ رکھتے ہیں تو چولہے پہ رکھنے کے بعد جو پکانے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اب بتائیے کیا کرتا ہے؟ وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جا کر اپنے کام کاج کر کے آتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ ارے جب ہوگا تب معلوم ہے کہ 1 گھنٹہ لگے گا، پھر بھی کوئی ٹائمر لگا کے بھی نہیں جاتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انسان وہاں پر چاق و چوبند کھڑا رہتا ہے کہ ایک لمحے کی غفلت وہ تمام چیز کو خراب کر سکتی ہے. اگر اور بہت بڑی چیزیں نہیں، آپ انڈا لے لیں، انڈے کو اگر آپ نے کم پکایا تو کچا رہ جاتا ہے، بو آتی ہے، زیادہ پکایا تو جل جاتا ہے. تو جس طرح کھانا بنانے کے وقت انسان کی توجہ، اس کا کنسنٹریشن، اس کا فوکس صرف اور صرف اس کھانے پر ہوتا ہے کہ ذرا سی لاپرواہی اس کھانے کو برباد کر دیتی ہے، وہی مثال انسان کی زندگی کی ہے. انسان اگر اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی بھی اسی طرح برباد ہو جاتی ہے. کھانا اگر آپ نے چولہے پہ چڑھایا تھوڑی سی غفلت کا لائق رہے گا، آپ نے زیادہ لاپرواہی کی اب وہ نیچے نہیں جلے گا، نیچے جلنے کے بعد اس کی تپش اوپر چڑھتے چڑھتے پورے چاول کو کالا کر دے گی، وہ پورے سالن کو برباد کر دے گی. دودھ ہے، تھوڑا سے آپ نے لاپرواہی کی تو اسے ابلے گا، زیادہ لاپرواہی کی تو وہ دودھ ابل کے کھولتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جل کے راکھ ہو جائے گا. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتیلی سے اس کی راکھ کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جتنی زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے، جتنی زیادہ غفلت ہوتی ہے، نقصان بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے، اب اپنی زندگی کی طرف آئیں. یہ زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے یہ بہت مختصر ہے، بہت مختصر، اتنی مختصر کہ میں اس کا ایگزامپل بھی آپ کو نہیں دے سکتا. میں اس سے قاصر ہوں کہ میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کہ یہ زندگی کتنی مختصر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو ہمیں آخرت کی زندگی دی ہے اس زندگی کے سامنے اس زندگی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہاں پہ قیامت کی زندگی کا حال یہ ہے کہ قیامت میں اللہ نے جو ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے وہاں پہ اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ زندگی لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. وہاں پہ کوئی سانسوں کی گنتی نہیں جانتا کہ کس جنتی کو اللہ کتنی سانسیں عطا فرمائے گا، کس دوزخی کو کتنی سانسیں دی جائیں گی. ہمیشہ اللہ کی جنت میں رہنا ہے. اور اللہ نہ فرمائے، اللہ ہمیں حفاظت عطا فرمائے کہ اگر اللہ نے جہنم میں ڈالا اور اگر ہم ایمان پر نہ مرے تو ہمیشہ ہمیں دوزخ میں رہنا ہوگا. اور اس زندگی کے سامنے اگر اس زندگی کو دیکھیں تو اس زندگی کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں گنتی کی سانسیں عطا کی. ہم اپنی زندگی کی سانسوں کو گن سکتے ہیں، یہ لامحدود نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ نے کسی کو 10 لاکھ سانسیں دی ہیں زندگی میں، تو جب وہ ایک سانس لیتا ہے تو ہم اس کی زندگی کی
کتنی سانسیں بچی؟ 9,99,999. پھر وہ ایک کم کرے گا تو وہ 98 ہو جائے گا، وہ ایک اور لے گا وہ 97 ہو جائے گا. جس طرح کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر چلتا ہے اسی طرح ہم ہر ایک سانس لے کر اپنی زندگی کی سانسیں کم کرتے ہیں. ہم اس بات کا احساس نہیں ہے ہم کس زندگی میں، ہمارا حال اور ہماری زندگی کا حال آج اس کھانے کی طرح ہو گیا ہے جو چولہے پہ رکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے. آج ہماری زندگیاں آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ تبارک الذی میں، سورہ ملک میں ابتدائی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو کیوں بنایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، آپ پڑھیں بالکل ابتدائی آیتوں میں، اللہ فرماتا ہے ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تم میں اچھے اور بروں کی جانچ کی جائے کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے، کون ہے تم میں جو نیکیاں کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. اللہ نے اس لیے ہمیں یہ زندگی نہیں دی کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور پوری زندگی صرف کمانے کھانے اور شادی بیاہ میں لگا لیں. یہ ساری چیزیں یقیناً ثواب کا کام ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. فرض عبادتوں کے بعد حلال روزی کمانا سب سے بڑی عبادت ہے. اپنے بیوی کے منہ میں حلال لقمہ، بچوں کے منہ میں حلال لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. ماں باپ کو خوش کرنا یہ بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن ان کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں تو بہت سارے ایسے ہیں جو ان میں بھی خراب ہیں، اور اکثریت ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کی عبادت سے اپنے منہ کو موڑ لیا ہے. اللہ اکبر. اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود حدیث پاک میں فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری اور مسلم کی سند کے ساتھ اسے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کو سر سبز و شاداب پیدا کیا، ہرا بھرا پیدا کیا. اللہ نے اس کو آسائش عطا فرمائی، اللہ نے خود اسے سجایا ہے، سنوارا ہے. کیوں؟ اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس لیے نہیں کہ ہم اس کی چاق و چوبند کی طرف نظر ڈال کر اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائیں کہ ہم یہاں پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر نیکیاں اکٹھا کرنے آئے ہیں، ہم یہاں پہ آ کر حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے آئے ہیں، حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس دین پر عمل کرنے آئے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اس اصل مقصد سے خالی ہو گئے، غافل ہو گئے. یہ زندگی جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں بند کر لو، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں بند کر لو تو بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے. اگر دنیا کی ساری دوائیں، سارے ٹاپ کی ڈاکٹرز، جتنے ہائی پروفائل ڈاکٹرز ہیں اور جتنی انسٹرومنٹس ہیں، آپ سب کو اپنے پاس جمع کر لیں، لیکن یہ سب مل کر بھی آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. دنیا کا سارا انسٹرومنٹ، ساری انسٹیٹیوشن، میڈیکل انسٹیٹیوشن ایک ہو جائیں، سارے ڈاکٹر ایک ہو جائیں، لیکن اگر اللہ نے کسی کے لیے موت لکھی ہے، یہ سارے ڈاکٹر، ساری دوائیں مل کر بھی اس کے لیے ایک سیکنڈ کا وقت نہیں بڑھا سکتے. یہ موت کی حقیقت ہے. موت کے بارے میں ہم غافل ہیں. امام صوفیوں کے امام علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، جس میں آپ نے بڑی پیاری پیاری مثالوں کے ذریعے پیچیدہ باتوں کو سمجھایا ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے. آپ فرماتے زندگی پانی کے بلبلوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پانی کے بلبلے، اگر آپ نہیں سمجھے تو میں اور اس کو اوپن کر کے بیان کروں. آپ نے اگر چونکہ یہ جنریشن ایسی کہ ہمارے بمبئی میں بلبلے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ لوگ تو موبائل میں اتنے مصروف ہیں کہ بازو کے گھر سیلاب میں بہہ جائیں یا آگ لگ جائے تو بھی لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی کہ موبائل کی اسکرین سے اپنی آنکھیں ہٹا کر اپنے پڑوسی کا حال پوچھیں، الا ماشاءاللہ. تو جو بوڑھے ہیں وہ جانتے ہیں جب تالاب میں پانی پڑتا ہے تو پانی کے بلبلے اٹھتے ہیں. اور اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو کبھی نہ کبھی فش ٹینک تو دیکھا ہوگا، فش پونڈ تو دیکھا ہوگا آرٹیفیشل، جس میں پانی کے بلبلے اٹھتے ہیں. تو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے ایک بات ضرور غور کی ہوگی کہ جب پانی کے اندر بلبلے پیدا ہوتے ہیں تو سارے بلبلے ایک ساتھ بنتے ہیں. کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، اور سب کے سب سطح کی طرف، اوپر کی طرف آتے ہیں، کیونکہ پانی کی ڈینسٹی جو ہے نیچے زیادہ ہوتی ہے، اوپر کم ہوتی ہے سائنس کے اعتبار سے، تو وہ لوور ڈینسٹی کی طرف اوپر بڑھتے ہیں. لیکن ایک بات جو غور کرنے کی ہے اور جو عبرت لینے کی ہے وہ یہ ہے
کہ پانی کے سارے بلبلے ایک ساتھ میں نہیں پھٹتے. پانی کے سارے بلبلے ایک ساتھ میں نہیں پھٹتے. کوئی سمندر کی یا پانی کی سطح میں پھٹ جاتا ہے, نیچے اس کے فلور پر, اس کے ڈیپتھ میں پھٹ جاتا ہے. کوئی تھوڑا سے اوپر آ کے پھٹتا ہے, کوئی اور اوپر آتا ہے, اور کوئی سطح پر آ کر پھٹتا ہے. لیکن پھٹنا تو سب کو ہے. بہت کم بلبلے ہوتے ہیں جو پانی کے سرفیس پر, پانی کی اوپری سطح پر آ کر پھٹتے ہیں, لیکن اکثر وہ ہوتے ہیں جو بیچ میں آ کر اپنا دم توڑ دیتے ہیں. اور ہماری زندگیوں کی مثال بھی ایسی ہے. کوئی بچپنے میں مر جاتا ہے, کوئی جوانی کے شباب میں مرتا ہے, کوئی جوانی کی دہلیزوں پر سفر کرتے کرتے مرتا ہے, کوئی بڑھاپے کے اخیر میں مرتا ہے. لیکن موت تو سب کو آنی ہے. ہم میں سے کوئی اپنی موت کا وقت نہیں جانتا. عقل مند وہی ہے جو موت کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے, اپنی زندگی کو اچھی بنا لے, اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. اور اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جانچ کرنے کے لیے, ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عقل مند ہے وہ شخص, عقل مند ہے وہ شخص جو لمبی امیدیں نہیں باندھتا, بہت زیادہ لمبا نہیں سوچتا یہ کر لوں گا دنیا میں وہ کر لوں گا. اور فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے, توبہ میں دیری کرتا ہے کہ کل توبہ کروں گا, اگلے جمعہ کو کروں گا, ابھی رمضان تو 3 مہینے میں آ رہا ہے, رمضان میں کر لوں گا. فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص, احمد ہے وہ شخص جو توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے اور لمبی امیدوں پہ زندگی گزارتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, یہ زندگی ایک بہت بڑا افسانہ ہے. یہ خواب سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. جس طرح انسان خواب میں سوئے اور اربوں پتی کھربوں پتی بن جائے, مہنگی گاڑی خرید لے, بنگلہ بنا لے, اور پورے خواب میں وہ بادشاہ تک بن جائے, لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یہی مثال اس دنیا کی ہے. دنیا کا جو مال ہے وہ یہی رہنے والا ہے, جو جوانی کی لذت ہے وہ یہی رہنے والی ہے. جو لوگ آپ کے حسن پہ تعریف کرتے ہیں, آپ کی باتوں پہ تعریف کرتے ہیں, آپ نے انسٹا پہ, چیٹ پر, اسنیپ چیٹ پر کوئی ریل بنا کے ڈال دی, کوئی بیہودہ چیز, اس پر لوگ آپ کو جو تعریفیں دیتے ہیں, آپ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ بھائی اور بنا اور بیہودہ کام کر. یہ ساری تعریفیں بیہودگی یہیں پر رہ جانے والی ہے. قیامت میں جو چیز جانے والی ہے وہ ہمارے اچھے اعمال ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, جسے تنبیہ الغافلین میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف 3 چیزیں ہیں جو انسان کی ہیں, 3 چیز کے علاوہ چوتھی کوئی چیز انسان کی نہیں ہے دنیا میں. اگر آپ کہیں کہ یہ چیز میری ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا صرف 3 چیزیں, اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز ہماری نہیں ہے. کون سی وہ 3 چیزیں؟ میرے آقا فرماتے, پہلا وہ کھانا جو کھایا اور ہضم کر دیا. وہ کھانا جو کھایا اور ہضم کر دیا. اگر آپ نے کھانا کھایا اور وہ بھی ہضم نہیں ہوا تو وہ کھانا بھی آپ کا نہیں ہے. آپ نے بہت کچھ کھا لیا, آپ کو الٹی ہو گئی, آپ نے اگل دیا, وہ آپ کے پیٹ میں جا کر بھی آپ کا نہیں ہوا. وہ آ کر کوئی جانور کھا لے گا, کیڑا کھا لے گا. جب وہ کھانا ہضم ہونے کے بعد آپ کا خون بن جائے اور آپ کے جسم کو فائدہ پہنچائے, تب وہ کھانا آپ کا ہوا. ہم نے کتنے ایسے مردوں کو نہلاتے وقت دیکھا ہے کہ ان کے پیٹ کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوا تھا, وہ اس کھانے کو بڑی لذت کے ساتھ کھا رہے تھے. اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اس دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے جوگیشوری میں کھانے کا ایک ہب بن گیا ہے. مسلمانوں نے کھانے پینے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے. جہاں ہماری آبادیاں ملیں گی آپ کو مسجدیں ویران نظر آئیں گی, لائبریریز ویران نظر آئیں گی, عبادت گاہیں, ذکر کی محفلیں ویران نظر آئیں گی, لیکن آباد ہے تو کھانے کی گلیاں آباد ہیں. ہم نے یہ سوچ لیا کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. خدا کے عزت و جلال کی قسم, یہ سارا کھانا پینا اور عیش و عشرت یہی رہ جانے والا ہے. قیامت میں ہمارے ساتھ جو جائے گا وہ ہمارے اچھے اعمال جانے والے. کتنے مردوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر, اللہ ہمیں ایسی موت سے بچائے. دوسرا فرمایا وہ کپڑا جو پہنا اور پرانا کر دیا. پہلا وہ کھانا جو کھایا اور ہضم کر دیا. دوسرا فرمایا وہ کپڑا جو پہنا اور پرانا کر دیا. پرانا ہم اسے سمجھتے 2-3 شادی میں پہن لیا تو پرانا ہو گیا. نہیں, میرے آقا کیا فرماتے جانتے ہیں؟ حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں امہات المومنین میں سے ان سے کہا کہ اے عائشہ, کپڑے کو اس وقت تک پرانا مت کہو
جب تک اس میں پیبند نہ لگ جائے، اس میں پیچ نہ لگ جائے، تب تک اسے پرانا نہ سمجھو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں صرف دکھانے کے لیے نئے کپڑے سلاتے ہیں، یعنی لوگ کہیں گے پچھلی شادی میں تو یہی پہنا تھا، اور ایسی زندگی نے ہمیں برباد کر دیا دکھاوے میں۔ آج ہماری آمدنی کم ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ کیا فائدہ اس کا؟ اچھے کپڑے پہنیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اچھے لباس پہنیے، صاف ستھرے پہنیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے، بس اس حد تک۔ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق ہی کپڑا پہننا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق سواری استعمال کرنی چاہیے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ کہ زیادہ کرنے میں اسراف ہے اور کم کرنے میں لوگوں کی سمپیتی اور لوگوں کی جو ہے سمپیتی حاصل کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کپڑا پہنا اور پرانا کر دیا وہی کپڑا تمہارا ہے، باقی کوئی کپڑا تمہارا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے سلے ہوئے کپڑے دکان پر رکھے تھے اور لوگ ان کا جنازے کا سامان لینے کے لیے گئے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کی ایک زمانے سے گارمنٹس کی دکان ہے، بہت سارے ہمارے کسٹمرز ہیں۔ میں نے اپنی آنکھ سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے کپڑے سل کر رکھے تھے پر وہ پہن نہیں پائے۔ انہوں نے کس نیت سے دیا ہوگا کپڑا، آپ سوچیے۔ گھنٹوں بازار میں بیٹھ کر دکان میں کپڑا سلیکٹ کیا ہوگا، کئی منٹ تک سلنے والے کو اس کا پیٹرن سمجھایا ہوگا، کتنا سفر کیا ہوگا، مال خرچ کیا، وقت خرچ کیا، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ لباس ہم نہیں پہن پائیں گے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں اس کی یہی حقیقت ہے کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کیا ہوگا۔ تو ایسی زندگی کے پیچھے اتنی محنت کیوں ہے بتائیے؟ کیوں ہم اتنا لگے اس دنیا کے پیچھے؟ یقیناً دنیا میں مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ حلال کمائے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے زیادہ کمائے، اپنے ماں باپ، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کے لیے کمائے، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اچھا دے، تحفے دے، انہیں کھلائے پلائے اچھا۔ اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ہاں اس سے ضرور اسلام منع کرتا ہے کہ دنیا کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کی آسائش میں اور فضول باتوں میں، بے مطلب کی باتوں میں اپنے آپ کو ہم اتنا لگا لیں کہ ہماری زندگی برباد ہو جائے۔ اس کھانے کی طرح حال نہ کرو اپنے آپ کا، اپنی زندگی کا، جو چولہے پہ چڑھا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جو غفلت میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ سڑ کر خراب ہو جاتا ہے، وہ جل کر خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ تو میرے آقا فرماتے 3 چیزیں تمہاری ہیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں تمہاری۔ پہلا فرمایا وہ کھانا جو کھا کر ہضم کر دیا، وہ کپڑا جو پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرا فرمایا وہ مال جو اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ مال جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تمہارا ہے۔ وہ تم آج یہاں دیکھ رہے ہو کہ تم نے 10 روپے دیے، لیکن قیامت میں اللہ کتنا کریم ہے۔ سودا کرنا ہے تو اللہ سے کرو، وقت دینا ہے تو اللہ کو دو، اس کے رسول کو دو۔ یہ دنیا دار دوست جو گناہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ وقت لے کر قیامت میں خود تمہارے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں اپنی طرف سے بات کیوں پیش کروں، میں آپ کو اپنی طرف سے کیوں کہوں؟ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ جو دنیا کے دوست ہیں تمہارے، قیامت کے دن تمہارے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہی مجھے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وقت دینا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دیجیے، مال دینا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دیجیے۔ اللہ کی شان ایسی ہے، میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نیکیوں کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی نے ایک دانہ زمین میں ڈالا کہ ہم نے اپنی قدرت سے اس ایک دانے کو 7 بالیاں بنائی اور ان 7 بالیوں میں 7 دانے عطا فرمائے۔ ایکسپوننشلی اللہ اسے ملٹیپلائی فرماتا ہے، 1 سے 70، 70 سے 700، 700 سے 7000، 7 لاکھ، 7 کروڑ، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ ویسا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں دے کر تو دیکھیے، اپنا وقت دیجیے، اپنی جوانی دیجیے، اپنی زندگی دیجیے، اپنا مال دیجیے، اپنے اوقات دیجیے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ کب تک ہم ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کریں گے جو لوگ ہمارے وقت کو صرف اسراف کرتے ہیں، صرف برباد کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف آئیں، اپنی زندگی کی قدر و قیمت جانیں کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا کا مال 1 2 نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے مالدار آنے والے ہیں
جتنے بلینر جتنے مالدار آنے والے ہیں ان سب کا مال ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ سارا مال مل کر ایک سانس نہیں خرید سکتا. پوری دنیا کے مالدار مل کر ایک سانس نہیں خرید سکتے. یہ زندگی کتنی اہمیت کے حامل ہے. ہم اس زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے. آپ ہمارے بھائی ہیں. یہ ایمانی درد ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. گناہوں سے توبہ کریں, سچی توبہ کریں. گناہوں میں پریشانی اور بے چینی کے علاوہ کچھ نہیں رکھا. گناہ میں اللہ کی ناراضگی کے علاوہ کچھ نہیں رکھا. گناہ میں آخرت برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں رکھا. اگر اللہ کسی کو 1000 سال کی عمر بھی عطا کرے اور اگر وہ بندہ اللہ نہ کرے 1000 سال تک بھی مسلسل گناہ کرتا ہی رہے تو 1000 سال کے بعد بھی اگر اس کے ہاتھ کچھ آنے والا ہے تو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں آنے والا. گناہ کی لذتیں تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں لیکن اس لذت کے بعد جو چیز ہاتھ آتی ہے وہ صرف اور صرف افسوس ہوتے ہیں. زنا ہے, شراب خوری ہے, نشہ ہے. ان ساری چیزوں سے توبہ کریں, سچی توبہ کریں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی غیرت کو کس طرح ابھارتے ہیں. امام نووی حدیث نقل کرتے ہیں, امام بخاری اور امام مسلم کی سند کے ساتھ کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب غیور ہے. ہمارا رب کون ہے؟ غیور ہے, غیرت والا ہے. جس طرح انسانوں میں غیرت ہوتی ہے کہ انسان اپنے کچھ باتوں کو پسند نہیں کرتا, اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے نا, تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس مثال سے پاک ہے, اس کی شان عرف و اعلیٰ ہے. حضور فرماتے بے شک تمہارا رب غیور ہے, غیرت والا ہے, اور اس کی غیرت کو اس وقت سب سے زیادہ جلال آتا ہے, غصہ آتا ہے جب اس کا کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے. اللہ ہم نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے حرام کام کرنے کو. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کوئی بندہ حرام کام کرے. وہ حرام کام کر کے اللہ کی غیرت کو جلال دلاتا ہے, وہ اللہ کے غضب کو جلال دلاتا ہے. وہ کریم ہے, اگر وہ معاف فرمانا چاہے وہ رحیم ہے, کریم ہے. وہ معاف فرمانا چاہے تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے گنہگاروں کو ایک لمحے میں معاف فرما دے. اس کی رحمت اتنی بڑی ہے. لیکن اگر وہ پکڑ فرمانے پر آئے تو وقت کے سب سے بڑے عابد و زاہد اور متقی کی بھی پکڑ فرما دے. کوئی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. اگر وہ معاف فرمائے تو ہی بندے کی نجات ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اے عائشہ, اللہ نے جس سے حساب لیا وہ برباد ہو گیا. جس سے اللہ نے حساب لیا وہ برباد ہو گیا. ہاں اگر کوئی بچے گا تو وہ جنہیں اللہ اپنے کرم سے بغیر حساب معاف کر دے گا. کہے گا جا تیرا حساب نہیں لیتا, یا حساب لے گا اور آدھے میں کہہ دے گا کہ جا تیرے اس عمل کو میں نے پسند کیا, ابھی حساب نہیں لیتا. لیکن اگر اللہ نے شروع سے آخر تک کسی سے حساب لے لیا, خدا کی عزت و جلال کی قسم کوئی اس کو حساب دینے کے لائق نہیں ہے. قیامت کا وہ دن تو اتنا سخت ہوگا. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن عام لوگوں کی بات کیا کی جائے, ہم سٹیج پر موجود جنہیں آپ نیک سمجھتے ہیں, ہماری کیا بات, اولیاء کی کیا بات, اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا, انبیاء کی بارگاہ میں جب امتیں حاضر ہوں گی اور کہیں گی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں, تو انبیاء کہتے ہوں گے کہ آج ہم نے اپنے رب کو جتنے جلال میں دیکھا ہے, آج سے پہلے ہم نے کبھی اپنے رب کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا. آج کے دن ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. آج کے دن مت کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے, آج اللہ اتنے جلال میں ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بہت سخت معاملہ ہوگا, بہت سخت معاملہ ہوگا. میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے 4 سوال فرمائے گا. پہلا سوال ہوگا کہ تو نے زندگی کہاں گزاری, زندگی کہاں گزاری, کیا کیا تو نے اپنی زندگی میں. اگر کوئی نیک آدمی آپ سے پوچھ لے کہ تو نے اپنی زندگی کا کیا کیا, ہم اسے جواب نہیں دے پاتے. کوئی پروفیشنل پڑھا لکھا آدمی پوچھ لے, بڑا کسی کمپنی کا سی او, کہ تو نے اپنی زندگی میں دنیا میں کیا کیا. دین تو چھوڑ دیجئے, کوئی دیندار آپ سے پوچھے, ہم سے پوچھے, میں بھی جواب نہیں دے پاؤں گا. لیکن ہم سے اگر کوئی دنیا دار پوچھے کہ تو نے کاروباری اعتبار سے پروفیشنل لائف میں زندگی میں کیا کیا, تو اس شخص کی عہدے کو دیکھ کر ہم کچھ کہہ نہیں پاتے کہ اس کے سامنے میں کیا کہوں, میں نے کیا کیا. تو یہ مثالیں تو آپ کے سمجھنے کے لیے تھی. اللہ ان مثالوں سے پاک ہے. آپ سوچیں رب ذوالجلال جو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے اندر سینوں کے اٹھنے والے خیالات کو جو رب جانتا ہے, وہ رب جب ہم سے پوچھے گا کہ زندگی کس کام میں گزاری تو ہم کیا کہیں گے.
دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں گزاری. زندگی کے بعد پھر سے جوانی کا سوال ہوگا اور اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کس کام میں گزاری. جب وہ دوسرا سوال ہوگا اس کے بعد تیسرا اللہ رب العزت سوال فرمائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. حلال کمایا حلال خرچ کیا یا حرام کمایا حرام خرچ کیا. مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. اور چوتھا سوال ہوگا کہ تو جتنا جانتا تھا جتنا علم رکھتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا. آپ بتائیے کہ کون سا مسلمان ہے جسے معلوم نہیں کہ نماز قضا کرنا حرام ہے گناہ ہے. کون سا مسلمان ہے جسے نہیں معلوم کہ نشہ کرنا حرام ہے شراب پینا حرام ہے. کون سا مسلمان ایسا جسے نہیں معلوم کہ بد نظری کرنا غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے, غیر محرم سے بات کرنا ان سے تعلق کرنا یہ ساری باتیں حرام ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں اور ان کے بارے میں قیامت میں اللہ ہم سے سوال فرمائے گا تو جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا تو نے. اور اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی. یہ اسکول کا ایگزامینیشن ہال انٹرویو کا جو ہے انٹرویو ہال نہیں ہے کہ ہم چپ رہ کر نکل گئے. یہ وہ بارگاہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بغیر بولے آپ چلے جائیں گے. آگے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تک بندے کو اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ ان 4 باتوں کا جواب نہیں دے دیتا. یہ اسکول کا ہال ہوتا ہے کہ 3 گھنٹہ کچھ نہیں آتا بیٹھے رہو, ایگزامینر بولے گا کہ نہیں لکھا چلو جاؤ کوئی بات نہیں, کوئی آپ کو روک کے نہیں رکھے گا. لیکن اللہ اکبر وہ دن ایسا سخت دن ہوگا, اتنا مشکل دن ہوگا جس سے اللہ حساب فرمائے گا کہ جو جواب نہیں دے گا اللہ رب العزت اس کو جانے کی اجازت نہیں دے گا. یہ 4 سوالوں کے جواب اپنی زبان سے اپنے منہ سے اللہ کی بارگاہ میں دینے ہوں گے. اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ہماری زبان کو بھی کچھ دیر کے لیے خاموش کیا جائے گا اور ہمارے جسم کے اعضاء بولتے ہوں گے. یہ پیر کہیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں ہم گئے تھے اس پیر سے. یہ ہاتھ کہیں گے کہ ہم نے اس سے کیا کیا کیا. یہ آنکھیں کہیں گی ہم نے اس سے کیا کیا دیکھا. یہ کان کہیں گے ہم نے اس سے کیا کیا سنا. جسم کا ہر حصہ بولنے والا ہو جائے گا, بلکہ جسم تو جسم. قرآن تو یہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا کہ وہ دن زمین بھی بول پڑے گی, زمین بھی اپنے خبروں کو کھول دے گی. ہر زمین کا چپا ہمارے گناہ اور ہماری نیکیوں پر گواہی دے گا. ہم نے کتنے گناہ کے گواہ بنا لیے, کتنے گواہ بنا لیے گناہ کے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, وہ کریم ہے. بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے بے پناہ راضی ہو جاتا ہے, بے حد راضی ہو جاتا ہے. اچھی صحبت میں آ جائیں, اچھے لوگوں کے پاس آ جائیں, ایسے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے جو آپ کو آخرت کی یاد دلائیں. ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ لوگ ایسے عالم اور ایسے پیروں کو ڈھونڈتے ہیں, ایسے آستانوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ صرف جنت کی بات کی جاتی ہے. چاہے تم گناہ کرو کچھ بھی کرو تمہیں آخرت کی کوئی یاد نہیں دلاتا. صوفیوں کے امام کی میں بات کہہ رہا ہوں, تذکرۃ الاولیاء سے, جو معتبر کتاب ہے ہمارے نزدیک, جن سے امام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آنے والے سارے سلسلے انہی کے ذریعے نیچے آتے ہیں. امام حسن بصری جو صوفیوں کے محدثین کے امام ہیں, جنہوں نے حضور کی جو ہے پاک بیوی حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا ہے, حضور کے پیالے سے پانی پیا ہے, جن کو تمام صوفی اپنا امام کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی رحمت والی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم ہوا میں اڑنے لگتے ہیں خیالات میں. تو کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ایسوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے, آخرت کی یاد دلائے, جو تمہیں اللہ کا خوف دلائے تاکہ تم اللہ کی رضا میں زندگی گزارو. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میں آپ سے بڑی درد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں. اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا, اچھوں کی صحبت میں بیٹھے. آخری حدیث میں عرض کر کے گفتگو ختم کروں, حالانکہ اور بھی بہت ساری باتیں خیالات میں آ رہی تھی لیکن وقت ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کستوری بیچنے والے اور آگ کی بھٹی چلانے والے کی صحبت. میرے آقا فرماتے ہیں کستوری بیچنے والے کے پاس, کستوری جانتے ہیں جو ہماری زبان میں کیسر کہتے ہیں جسے, تو کہتے ہیں کستوری بیچنے والا, یا جو کیسر نہیں معاف کیجیے گا, ہرن کے پیٹ سے جو نکلتا ہے اسے کستوری کی خوشبو کہتے ہیں. اب تو وہ نہیں ملتا, بڑا مہنگا ہے. تو سرکار نے فرمایا کستوری بیچنے والے کے پاس جو بیٹھتا ہے اگر پابندی سے بیٹھتا رہے تو امید ہے کبھی نہ کبھی اس کو کستوری تحفے میں مل ہی جائے گی. کچھ نہیں تو اس کے جسم سے, اس کے کپڑے سے کستوری کی خوشبو ضرور آئے گی.
اور فرمایا کہ آگ کی بھٹی چلانے والے کے پاس اگر کوئی بیٹھے تو ضرور کبھی نہ کبھی اس کے آگ میں ایک آدھ چھینٹے آگ کے ضرور پڑ جائیں گے، اس کا کپڑا ضرور جل جائے گا کبھی نہ کبھی، اور نہ جلے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کے کپڑے یا چہرے کالے ہو جائیں گے۔ تو حضور نے ان مثالوں کے ذریعے فرمایا کہ جس طرح کستوری والے اور آگ کی بھٹی والے کی صحبت اثر کرتی ہے، اسی طریقے سے اچھی اور بری صحبت بھی اثر کرتی ہے۔ اگر آپ گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی توبہ کریں، اسی وقت کریں، کل پہ نہ ڈالیں، کبھی کل نہیں آتا۔ اور دوسری چیز، اہم چیز کہ گناہ سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو گناہ کی یاد دلائے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ اگر دوست گناہ کی یاد دلائے تو دوست کو دور کر دیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہ کی یاد دلائے، اس چیز کو اپنے سے دور کر دیں۔ بلکہ صحابہ کرام، ایک پیالہ تھا جو ان کے دور جہالت کے اندر شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اسے پانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اسے مت استعمال کرو۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ تمہیں شراب کی یاد دلائے گی، اور یہ گناہ کا تصور بھی گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کی طرف اسی لیے پلٹتا ہے کہ وہ گناہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو نہیں چھوڑتا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کی حیثیت کو سمجھیں۔ ہم پانی کے بلبلے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کل کا دن مجھے نصیب ہوگا میں نہیں جانتا، آپ کو نصیب ہوگا آپ نہیں جانتے، بلکہ وہ ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں زندہ رہوں گا۔ کوئی ڈاکٹر آپ بتا دیجئے دنیا میں کتنا بھی بڑا کارڈیولوجسٹ ہو، نیورولوجسٹ ہو، آرتھوپیڈسٹ کوئی بھی ہو، آپ اس کو کہیے وہ بتا دے کہ خود وہ زندہ رہے گا۔ موت یہ صرف اللہ کی قدرت میں، وہ جسے چاہے جب چاہے موت عطا فرمائے۔ جب ہم اپنی زندگی کی حقیقت نہیں جانتے تو یہ زندگی کی چکا چوند کے اندر غفلت میں زندگی گزار کے اس چولہے کے کھانے کی طرف اپنے آپ کو کیوں جلا رہے ہیں، اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور زندگی وہ گزاریں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہ اجتماع منعقد کیا گیا تھا۔ میں گزارش کروں گا سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اچھی صحبت کو اختیار کریں۔ اسی مقصد کے تحت سنی دعوت اسلامی کا 3 روزہ عالمی سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے 16، 17 اور 18 تاریخ کو۔ 16 تاریخ کو جمعہ کے دن ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے ہوگا، لیڈیز کے لیے، اس میں مردوں کو اجازت نہیں ہے، صرف جو خدمت کرنے والے وہ باہر کی طرف، پنڈال کے باہر کی طرف ہوتے، وہ بھی اندر نہیں جاتے، اور پردے کے اہتمام کے ساتھ میں وہ اجتماع ہوتا ہے نماز جمعہ کے بعد سے لے کے رات 10 بجے تک۔ جیسا آپ نے اعلان سنا کہ بہت سارے علاقوں سے بسز جاتی ہیں، آپ کے علاقے میں چونکہ ٹریفک کا معاملہ ہے، جوگیشوری CSC سے کافی دور ہے، تو بہت اچھا مشورہ ہے کہ جوگیشوری اسٹیشن سے آپ جو ہے اپنی ماؤں بہنوں کو بھیجیں، اور وہ ٹکٹ انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کی طرف سے ٹکٹ کا انتظام کیا جائے۔ ریٹرن ٹکٹ ان کو دیا جائے گا، وہ ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا وقت بچے گا، وہ آئیں اور سیدھے جو ہے ٹکٹ لے کر روانہ ہو جائیں۔ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ میدان پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ واپس جب آئیں گے تو اپنے دل کو حضور کی محبت سے سجائے ہوئے آئیں گے، آخرت کی فکر انشاءاللہ ان کے دل میں ہوگی۔ اور 17، 18 کو یہ 2 دن آپ کو انشاءاللہ آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے، ہم سب کو آنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو 2 دن کی قربانی دیں اور دونوں دن انشاءاللہ تعالی حاضر رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب دونوں دن وہاں رہ کر اچھی صحبت میں رہ کر آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہی سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، اور کل سے انشاءاللہ 5 جگانہ نمازیں اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں۔ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھیں، یقین جانیے اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو آپ خود ایسا محسوس کریں گے کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی، میں ابھی پیدا ہوں۔ جب دل اور وجود گناہوں سے ہلکا ہوتا ہے تو زندگی میں ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور متقی لوگوں کے لیے تو قرآن میں اللہ نے یہاں تک کہا، وہ کتنا کریم ہے، اللہ فرماتا ہے جب بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ ان کے لیے بند راہوں کو کھول دیتا ہے، وہ جو دروازے، وہ راستے آپ کو بند نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ کھول دے گا، آپ ایک بار اس کی بارگاہ میں آ کر دیکھیں، تقوی اختیار کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے جائیں، صلاۃ و سلام کیجیے۔